یہ واقعہ ایک ٹرین ڈرائیور نے سنایا۔ واقعہ خوفناک اور لرزا دینے والا ہے۔ اس نے درخواست کی ہے کہ اس کا اصلی نام ظاہر نہ کیا جائے کیونکہ اس کی نوکری کا مسئلہ ہے۔ آئیے فرضی نام کے ساتھ اس کی کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام راشد ہے اور میں پاکستان ریلوے میں بطور سینئر ٹرین آپریٹر کام کرتا ہوں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، تب میں جعفر ایکسپریس کو روہڑی سے کوئٹہ تک آپریٹ کرتا تھا۔ بلوچستان کی سرزمین پر اسراریت سے بھری پڑی ہے۔ کہیں پر تو سنگلاخ پہاڑ ہے اور کہیں پر ویران میدان۔ ان پہاڑوں اور میدانوں سے جب ریل گاڑی گزرتی ہے تو ہم قدرت کی عجیب و غریب مخلوق دیکھتے ہیں۔ یوں تو بہت سے واقعات ہیں، لیکن ابھی میں صرف ایک قصہ سناتا ہوں جسے یاد کر کے میں آج بھی لرز جاتا ہوں۔ اس شام ہماری گاڑی بلوچستان کے بلند و بالا پہاڑوں کے بیچ میں سے گزر رہی تھی۔ انجن میں میرا اسسٹنٹ عبدالرحمن بھی بیٹھا تھا۔ موسم صاف اور ٹھنڈا تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے میری طبیعت گزشتہ 2 دن سے خراب تھی، اس لیے میرے اسسٹنٹ عبدالرحمن نے کہا کہ سر آپ کچھ دیر آرام کر لیں، میں گاڑی کا کنٹرول سنبھالتا ہوں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور مخصوص جگہ پر نیم دراز ہو گیا۔ ویسے تو انجن کے اندر سردی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن طبیعت کی خرابی کے باعث مجھے زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے گرم چادر اوڑھ لی اور کچھ ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ معلوم نہیں کتنی دیر گزری ہوگی جب عبدالرحمن نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اس کا جگانے کا انداز مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے قدرے غصے سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ عبدالرحمن نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ سر گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ غصے کے باوجود اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں چادر ہٹا کر اٹھ بیٹھا اور عبدالرحمن سے پوچھا کہ تمہیں ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ تم بچے تو نہیں ہو؟ اس نے کہا سر میں واقعی بچہ نہیں ہوں، لیکن ایک بچہ ٹرین کے نیچے آ گیا ہے۔ عبدالرحمن کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کہ کب آیا نیچے اور کس مقام پر؟ بچہ تھا کس کا؟ میرے 3 سوال ایک ساتھ سن کر عبدالرحمن مزید گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ سر بچہ تو تھا لیکن انسان کا نہیں تھا۔ کیوں مذاق کرتے ہو؟ اگر انسان کا نہیں تھا تو کیا جن کا تھا؟ میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں پوچھا تو عبدالرحمن جلدی سے سر ہلا کر بولا کہ مجھے تو جن کا بچہ ہی لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ عبدالرحمن کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ وہ سخت خوف زدہ ہے اور مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا جو کچھ تم نے دیکھا مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ اس کے بعد عبدالرحمن نے جو کچھ بتایا وہ حیران کر دینے والا تھا۔ اس نے کہا کہ جب ریل گاڑی بولان کے پاس پہاڑوں سے آگے ایک سرنگ میں داخل ہوئی تو وہاں سرنگ کے اندر پٹری کے اوپر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ چونکہ اندھیرا چھا چکا تھا اس لیے اس ویران جگہ پر بچوں کا ہونا حیران کن تھا۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اس جگہ پر قریب ترین کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ عبدالرحمن نے مسلسل ہارن بجایا تو 4 بچے بھاگ کر پٹری سے نیچے چلے گئے، لیکن ایک بچہ وہیں بیٹھا رہا۔ جب ریل گاڑی بالکل قریب پہنچ گئی اور انجن کی لائٹ اس بچے پر پڑی تو عبدالرحمن چونک گیا۔ اس بچے کی رنگت بالکل سیاہ تھی اور وہ بغیر کپڑوں کے تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ بچے کے ماتھے پر ایک ہی آنکھ تھی۔ وہ آنکھ بہت بڑی تھی۔ عبدالرحمن نے گھبراہٹ میں بریک کھینچی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ریل گاڑی کے پہیے اس بچے کے اوپر سے گزر گئے۔ اس عجیب و غریب بچے کو دیکھ کر عبدالرحمن ویسے ہی گھبرا چکا تھا، لہٰذا اس نے گاڑی روکنے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ تبھی پیچھے سے ایک وحشت ناک چیخ سنائی دی۔ عام طور پر تیز چلتی ریل گاڑی کے انجن میں باہر سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن وہ چیخ اتنی بلند اور اتنی ڈراؤنی تھی کہ انجن کے اندر بھی سنائی دی۔ سارے بات سن کر میں حیرت سے عبدالرحمن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ تب تک ریل گاڑی اس سرنگ سے بہت آگے جا چکی تھی۔
اگر وہاں کچھ ایسا ویسا تھا بھی تو ہم خطرے کے مقام سے آگے نکل آئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یقیناً اس جگہ کوئی پراسرار مخلوق ہوگی۔ بلوچستان کے ویران پہاڑوں میں یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ اگر گاڑی کے نیچے آنے والا بچہ واقعی کسی پراسرار مخلوق کا تھا تو وہ مخلوق ہمارے لیے پریشانی کھڑی کر سکتے تھے۔ خیر، اس کے بعد ہمارا باقی کا سفر خیریت سے گزر گیا اور کچھ گھنٹوں کے بعد ہم لوگ کوئٹہ اسٹیشن پہنچ گئے۔ اگلے دن ہماری واپسی تھی اور عبد الرحمن واضح طور پر ڈرا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے سوتے ہوئے عجیب سا خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب اسی واقعے کے متعلق تھا جو بولان کی سرنگ میں پیش آیا تھا۔ اگلی صبح کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ریل گاڑی کوئٹہ سے لیٹ روانہ ہوئی، اور جب ہم وادی بولان کے پہاڑوں میں پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ ریل گاڑی کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کچھ زیادہ تھی۔ اچانک میری نظر سامنے پٹری پر پڑی تو میں پریشان ہو گیا۔ عبد الرحمن تو مجھ سے بھی زیادہ گھبرا گیا، کیونکہ سامنے منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ریلوے کی پٹری کے دونوں جانب کچھ بچے کھڑے ہوئے تھے۔ سب بچوں کے رنگ بالکل سیاہ کالے تھے، بالکل ویسے جیسے کل عبد الرحمن نے بتایا تھا۔ ان کی تعداد 12 کے قریب ہوگی، اور سب نے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر پکڑے ہوئے تھے۔ پھر جیسے ہی ریل گاڑی پاس سے گزری، اس پراسرار مخلوق نے انجن پر پتھروں کی بارش کر دی۔ کچھ پتھر سامنے شیشے پر لگے تو شیشے میں کریک پڑ گئے۔ ریل گاڑی کی رفتار زیادہ تھی، اس لیے ہم بچ کر وہاں سے گزر گئے، لیکن اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ کر میں خود بھی ڈر گیا تھا۔ عبد الرحمن کی حالت تو کچھ زیادہ ہی خراب تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب وہ پراسرار بچہ گاڑی کے نیچے آیا تھا تب میں ہی گاڑی چلا رہا تھا، اس لیے وہ مخلوق میری جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ جب آدھی رات کے بعد ہماری گاڑی روہڑی اسٹیشن پہنچی، عبد الرحمن کو تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ اس نے 15 دن کی چھٹی کی درخواست جمع کروا دی اور اپنے گھر چلا گیا، اور چھٹیوں کے دوران ہی اس نے اپنا تبادلہ پنجاب میں کروا لیا۔ اس کے بعد وہ کبھی اس ٹریک پر ڈیوٹی کرنے نہیں آیا۔ اگلی بار جب میں ریل گاڑی لے کر کوئٹہ کے لیے روانہ ہوا تو اسی مقام پر سرنگ کے پاس میں نے اس مخلوق کو دوبارہ دیکھا۔ اس بار ان کی تعداد درجنوں میں تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے، میں نے انجن سے ہاتھ باہر نکال کر ان کی جانب ایک خط پھینکا۔ وہ خط اسی پراسرار مخلوق کے نام تھا۔ میں نے لکھا تھا کہ تم جو بھی مخلوق ہو، ہمارا پیچھا چھوڑ دو، یہ ہمارا معمول کا راستہ ہے۔ ہم تمہارے راستے میں نہیں بلکہ تم ہمارے راستے میں آئے تھے، اور ہم نے جان بوجھ کر تمہارے ساتھی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر بھی ہم تم سے معافی مانگتے ہیں۔ امید ہے آج کے بعد تم ہمیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور نہ ہمارے راستے میں آؤ گے۔ جب میں نے خط پھینکنے کے لیے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا، اسی وقت ایک پتھر میرے ہاتھ پر لگا جس نے میرے ہاتھ کی پشت کو زخمی کر دیا تھا۔ اس زخم کا نشان آج بھی میرے ہاتھ پر موجود ہے، لیکن اس دن کے بعد وہ مخلوق نہ تو کبھی نظر آئی اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔